دشوار کام ہے۔ نظریہ اہل سنت پر قائم رہنا بہت ہی بڑا دشوار کام ہے۔ اہل سنت کو ایک تانا دیا جاتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں، یہ تانا آج بہت زیادہ دیا جانے لگا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اہل سنت جو ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت ناجی ہوگی جو جنت میں جائے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گی، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ اس کی پہچان تو ہونا نا۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گی وہ جنت کی ہوں گی۔ ایسے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جماعت صحابہ یہ سارے حق پر ہیں۔ بات کرنا سمجھے بات؟ اس ایک بزرگ کی حدیث سے سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ ختم کرنا چاہو تو، اگر ختم کرنا نہیں چاہو تو پھر قیامت کرتے رہے۔ حضور فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو یہاں سرکار نے صحابہ کے لیے مطلق لفظ فرمایا کہ میرے صحابہ، اب وہ جتنے ہوں گے جو ہوں گے سارے حق میں رہیں گے، اور جو ان کے طریقے میں رہے گا وہ جنت ہے۔ یہاں سے اپنے کو صحابہ کرام کے حوالے سے یہ عقیدہ، یہ نظریہ اہل سنت مل گیا کہ تمام صحابہ حق میں ہیں۔ یہ نظریہ اہل سنت کا ہے جو حضور نے ہمیں 1400 سال پہلے عطا فرمایا۔ جب ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی جو حضور کے صحابہ کے طریقے پر رہیں گی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور نئے فتنے جو ہے جنم لینے لگے۔ ایک فتنہ تھا قدریہ ایک فتنہ تھا، اور ایک فتنہ تھا جبریہ، ایک اور فتنہ تھا مردیہ۔ یہ تین فرقے حضرت مولا کائنات کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ جو فرقے تھے نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو قرآن صحابہ پڑھتے تھے، یہ بھی وہی پانچ نمازیں پڑھتے تھے جو صحابہ پڑھتے تھے۔ اب اصحاب رسول کو تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ بھی نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن ہماری طرح پڑھتے ہیں۔ تو ایک دن آئے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے مولا کائنات، یہ جو فرقہ جبریہ ہے، یہ مردیہ ہے، قدریہ ہے، کیا یہ لوگ حق پر ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ تو یا امیر المؤمنین، حق پر کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ نحن اہل سنت والجماعہ، سبحان اللہ، ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل دینے والی ذات کا نام مولا کائنات، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو اس جماعت کو اہل سنت والجماعہ کہا وہ حضرت مولا کائنات۔ ابھی یہ احادیث میں آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، روایتیں آئی، لیکن حضرت مولا کائنات نے سوال ہوا کہ قدریہ جبریہ مردیہ کے مقابلے میں کون حق پر ہے؟ فرمایا ہم اہل حق ہیں اور ہم نحن اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت۔ حضرت مولا کائنات کے خلیفہ حضرت حسن بصری، حضرت حسن بصری حضرت مولا کائنات کے خلیفہ۔ حضرت حسن بصری کے زمانے میں بھی یہ فرقے تھے،
بلکہ ایک اور فرقہ کا نام لیا معتزلیہ۔ اب ان کے عقائد جو تھے نا مختلف تھے، کوئی اللہ کا انکار کرنے والا، کوئی رسول کی رسالت کا انکار کرنے والا، سب کے باطل نظریات باطل عقائد تھے۔ تو حضرت حسن بصری جن کے مریدوں میں حبیب اجلی کا نام لیا تھا، بڑے بڑے اس زمانے کے اولیاء کا بزرگان دین، انہوں نے حضرت حسن بصری کہا کہ حسن بصری کی جو فرقے سر اٹھائے پھر رہے ہیں، کیا یہ حق پر ہے یا ہم حق پر ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فضلی کا کہ بصرہ میں اسلام کی فطرت جنم لیے ہوئے ہیں، اے شہزاد رسول آپ جو ہے نا یہ عیان کریں کہ ہم پہ کون ہیں؟ تو وہاں سے جو پلٹ کے خط آیا حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں، اس کے بھی یہی جملے تھے کہ وہ ساری جماعتیں باطل عقیدہ باطل نظریہ رکھنے والی ہیں، حق پہ حق یعنی کہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت حق پہ ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت نظریہ اہل سنت و جماعت یہ 1400 سال سے چلا آ رہا جو نظریہ ہمیں دیا گیا۔ اب اس کے بعد جتنے مجدد آئے، چاہے وہ حضرت امام ربانی ہو یا محدث دہلوی ہو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہو یا اعلیٰ حضرت ہو، آپ ان کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے نئے فتنوں کا جواب دیا، لیکن جو نظریہ اہل سنت 1450 سال سے چلتا ہوا آ رہا تھا نا، اس میں کمی زیادتی نہیں کیا آپ نے، اسی نظریے کو آگے بڑھائے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی وارثی نہیں کی۔ ان کے زمانے میں جو فتنے اٹھے انہوں نے اس فتنے کا جواب دیا، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو، چاہے وہ امام ربانی ہو، چاہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہو یا کوئی اور مجدد ہو، ہر مجدد نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیا، لیکن یہ بزرگوں نے کبھی نظریہ اہل سنت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ لیکن آج نظریہ اہل سنت کو بازو ڈال کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارا نظریہ مانو، اللہ بندے نہیں مانتے، آپ کا نظریہ ہم نہیں مانتے۔ آج یہ مزاج ہو گیا، اگر کوئی بات اپنی طبیعت کے اگر خلاف ہے، اپنے نظریے کے اگر خلاف ہے، اب وہ بات باطل نہیں مانتے اس کو۔ ارے بھائی نظریہ اہل سنت ہے، ہمارے نظریے کے خلاف ہے، ہمارے طبیعت کے خلاف ہے، تو ہم بولتے جو نظریہ اہل سنت کو نہیں مانتا اس کو نہیں مانتے، کیونکہ نظریہ اہل سنت کسی انسان کا نہیں، نظریہ اہل سنت مصطفیٰ کا دیا ہوا نظریہ ہے، اللہ کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس نظریے پہ رہنا ہے، اہل سنت کے نظریے پہ رہنا ہے، لیکن جو ہے طبیعت کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے نظریے پر رہنا ہے، تو ہر سنی بولے گا کہ ہمیں نظریہ اہل سنت پر رہنا ہے۔ اور یہ تانا آنے دیا جا رہا کہ اہل سنت جو ہے یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ایک بات لکھ لیں آپ، سنی ہو اہل بیت سے محبت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت سے محبت ہو سنی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سنی ہو اہل بیت سے محبت نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے اہل بیت سے محبت سنی ہی کرتا ہے، یہ ذہن رکھ لیا، اہل بیت سے محبت سنی ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ یہ سارے دکان چلاتے ہیں اسلام سے، یہ اپنے پیٹ پالتے ہیں اسلام سے، یہ محبت نہیں کرتے یہ۔ اور بارہا یہ تانا سنیوں کو دیا جا رہا ہے اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا اس لیے کیوں تانا دیا جاتا؟ بلکہ یہ صحابہ کی شان بیان کرتے، صحابہ کی شان بیان کرنا ان کے پاس خارجیت، ان کے پاس ناصبیت، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اہل سنت کو ناصبی کا تانا دیا جائے گا، ہاں جب اہل سنت کو ناصبی کا تانا دیا جائے گا تو سمجھو کہ تم ہی اہل سنت ہو، تم ہی حق پر ہو، تانا دیا جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، صحابہ
افضلیت نہیں. اچھا اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. اگر ہمیں آپ اہل بیت کی محبت میں رافضی کہو تو قبول ہے. بے وقوف رافضی اہل بیت کی محبت میں نہیں بولتے. یہ آپ اچھا ذہن میں ڈال. رافضی شیعہ اہل بیت کی محبت کرنے والے کو رافضی شیعہ نہیں بولتے. اہل بیت سے محبت کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. اور رافضی کہتے ہیں صحابہ کو گالی دینے والے کو. شیعہ کہتے ہیں صحابہ کو گالی دینے والے کو. یہ ہے مسئلہ. اہل بیت سے محبت کرنے والے کو نہ رافضی کہتے نہ شیعہ کہتے. اہل بیت سے محبت کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. اس لیے کہ سنی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اور سنی اہل بیت سے کیسی محبت کرتا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد مطلق ہے. مجتہد شرعی ہے. یعنی کہ ان کا اجتہاد مطلق. جو ہمارے پاس چار امام ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. حضرت امام شافعی درجے مجتہد میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں. حضرت امام شافعی سنی ہیں. اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں. کیا عقیدہ پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں، سنیں آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ. فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھرانے والوں، اے نبی کے گھرانے والوں، تمہاری محبت امت محمدیہ پر اللہ نے اپنی پاکیزہ کتاب یعنی قرآن مجید میں فرض کے طور پر نازل کی گئی ہے. سبحان اللہ. امام شافعی بول رہے ہیں، سنیوں کے عالم ہے یہ، کہ اہل بیت کی محبت قرآن مجید میں امت محمدیہ پر فرض کی طور پر، یعنی کہ اہل بیت اطہار کی محبت امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہے. فرض یعنی کہ محبت اہل بیت کے بغیر کسی کا ایمان کامل ہوتا ہی نہیں. یہ نظریہ اہل سنت ہے. یہ نظریہ اہل سنت ہے. تو کسی کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر کامل ہوتا ہی نہیں. اور پھر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں، دیکھیں کہ جو بندہ نماز میں، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی درود نہ پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گی. یعنی کہ نماز میں اگر کوئی حضور پر درود نہ پڑھے، فرماتے صرف مجھ پر نہیں، اگر میرے اہل بیت پر بھی درود نہ پڑھے، تو اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے. باپ کہ نماز پڑھتے ہیں ہم تحیات للہ، اس سے پہلے درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا. کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں جس میں حضور پر بھی درود ہے، حضور کی آل پر بھی درود ہے، وعلی آلہ واصحابہ. اور حضور فرماتے ہیں اگر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون سا درود پڑھیں، تو حضور نے کہا کہ درود ابراہیم پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. سکر فرماتے ہیں کہ تم درود کو آدھا مت پڑھو. اس کے آدھا یا رسول اللہ، ہاں جس درود میں میرے اہل بیت پر درود میں ہوگا تو وہ درود آدھا ہے، تو مکمل درود پڑھا کرو. اور یہ نظریہ اہل سنت ہے. یہ نظریہ اہل سنت ہے کہ جب تک اہل بیت پر نماز میں درود نہیں پڑھا جاتا نماز مقبول نہیں ہے وہ. اور پھر ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور عبداللہ بن عباس، یہ حضرت پاک علیہ السلام کے چاچا کے لڑکے حضرت عباس. جیسے حضرت مولا کائنات علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے حضور کے چچیرے بھائی ہیں، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضور کے چچیرے بھائی ہیں. چچیرے بھائی، ان کی شان دیکھیں آپ. ان کے اور بھائی تھے، قسم بن عباس، فضل بن عباس، یہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں. اور حضرت عباس اہل بیت میں سرکار نے حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں.
حضرت عباس کی اولادیں بھی یہ اہل بیت میں آتی ہیں. اور پھر حضرت عباس بزرگ کے چچا ہیں. سرکار فرماتے کہ یہ میرے چچا ہیں. یہ سرکار نے فرمایا حسن بولا حسین، لیکن حسین تو منی وانا میں حسین کی سے نہ ہے، حسین خود سے میں حسین سے ہوں. سرکار نے یہی الفاظ اپنے چچا کے لیے فرمائے عباس منی وانا من عباس، میں عباس سے ہوں، عباس مجھ سے ہے. کتاب ترمذی شریف کی حدیث 7 کی. ہاں سرکار نے وہ جملہ حضرت حسین کے لیے فرمایا، اپنے چچا حضرت عباس کے لیے بھی فرمایا. اور پھر یہ چچا اہل بیت میں ہے نا، تو حضور کے صحابہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں. کتنی محبت فرماتے ہیں آپ جس سے اندازہ لگائیں. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو اصحاب رسول کیا کرتے ہیں معلوم؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر اپنے سامنے کھڑا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا یہ تیرے پیارے نبی کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرے ہمارا بارش برسا. سبحان اللہ. ان کے وسیلے سے بارش ہوتی. ارے صحابہ تو اہل بیت اطہار کے لیے دعاؤں میں وسیلہ مانگتے تھے. اور آج ایک عجیب طبقہ پیدا ہو گیا جو صحابہ کو اہل بیت سے لڑا. ارے تم کیا جانو صحابہ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تیرے جیسا نکما لفنگا بے نمازی تو اپنے آپ کو اہل بیت کے محب کہتا ہے، اور وہ صحابہ جو جنتی ہیں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اور کریں آپ تو اصحاب رسول حضرت عباس کو دعاؤں میں وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے چچا میرے باپ کے مقابل ہے. ہاں چچا کا مرتبہ باپ کے مقابل ہے. العم والد خالد والدہ فرمایا سرکار چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا عباس میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں. یہ مقام آقا علیہ السلام نے حضرت عباس کو دی کہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس. یہ ایک واحد صحابی ہیں، واحد صحابی جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. اور اس وقت عمر کیا تھی ان کی؟ فرماتے ہیں 13 سال عمر تھی. 13 سال عمر ہے. حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. ایک دن حضور کی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے ہیں نا، میں نے ان کو دیکھا جو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. ان کو دیکھا اپنے آپ میں سے دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد تمہاری بینائی چلی جائے. آپ کی بینائی چلی گئی کچھ دن کے بعد. جو جبرائیل کو دیکھا اس کی بینائی گئی، جو خدا کو دیکھا اور کریں جو جبرائیل کو دیکھا بینائی چلی گئی. جو رب کو بلا حجاب دیکھا ہے اس مصطفیٰ کی آنکھ کے بارے میں میرا امام کہتا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح کو بدنی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لا کر سلا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ باروں کی ہمت پہ لا کر سلا. جبرائیل کو دیکھا آنکھ چلی گئی، یا مصطفیٰ اللہ کو بے حجاب دیکھ کر آئے. اللہ اللہ پھر اس نگاہ کا عالم کیا ہے آپ دیکھیں. تو یہ دیکھیں آپ چلے گئے چند دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھائی تھے حضرت فضیل بن عباس، فضل بن عباس، عصب بن عباس. آپ بھائی کی بات کرو. حضرت فضل جو تھے بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت. ایک دن حضور کے ردیف بنے. ردیف مطلب کہ سرکار جب نوٹ پر سوار ہوتے ہیں نا، کسی ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے. کبھی حضرت اسامہ بن زید کو اپنے غلام تو حضور کے آنے سے دیکھیں سرکار اپنے غلام کو اپنے پیٹ کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے. ہاں آگے کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ حضور کے آگے کوئی ہے نہیں، سب پیچھے بیٹھتے. ایک دن حضرت فضل حضور کے ردیف بنے پیچھے بیٹھے. کچھ دور سفر ہو رہا ہے، ایک ایسا مقام آیا حضور نے اپنی چادر اٹھا کر حضرت فضل کے آنکھوں پر چہرے پر ڈال دی. پورا چہرہ ڈھک گیا. انہوں نے چادر نہیں ہٹائی. چادر مصطفیٰ کون ہٹائے گا؟ اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے. یہ جس کے آنکھوں پر آ جائے اس کی بینائی کا حال یہ ہوتا ہے. ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. دیکھا کہ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی ہے، بہت زوروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ سرکار بارش میں بھیگتے ہوئے آ رہی ہیں اور دوڑی دوڑی حضرت عائشہ سرکار کے بدن کو چھونے لگی. تو بالکل کپڑے سوکھے. حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، باہر تو بڑی زوروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ اس بارش سے آ رہے ہیں بھیگتے ہوئے، لیکن آپ کے کپڑوں پانی کا نشانہ نظر نہیں آتے. برابر فرماتے ہیں، عائشہ تم نے اپنے سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی تہبت اوڑھ رکھی ہے سر پر. آپ سنو، وہ جو بارش تھی وہ کہ آسمان سے برسنے والی بارش نہیں تھی، وہ رحمت کی برسات برس رہی تھی. میرے ایک صحابی کا انتقال ہوا، میں انہیں ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں، ان کے انتقال پر اللہ رحمت کی بارش نازل فرما رہا ہے. تم نے جو میرا تہبت اپنے سر پہ لے لیا، تمہارے نگاہوں سے اللہ نے حجابات اٹھا دیے، اور رحمت کی بارش تمہیں نظر آ گئی. تو یہ دیکھیں کس کے سر پہ سے سرکار کی چادر آ جائے، اس کی بینائی کا یہ حال ہے، تو حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. سرکار علیہ السلام کے پیچھے ندی کٹ کے حضرت فضل بن عباس جا رہے ہیں. سرکار نے چادر ڈال دی. جب سفر طے ہو گیا، سرکار نے چادر نکال دی. بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. چادر ڈالی آپ نے، نکالی آپ نے، بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں فضل تم خوبصورت ہو، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں خوبصورت. کیا شان. اس راستے سے گزر رہے تو وہاں کچھ خواتین تھی. میں نے تمہارے چہرے پہ اس لیے چادر ڈال دی، اگر ان خواتین کی نظر تمہارے چہرے پر پڑتی تو وہ فتنے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو فتنے سے بچانے کے لیے تمہارے چہرے پر میں نے چادر ڈال دی. اور پھر یہ وہ حضور کے چچیرے بھائی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور پاک علیہ السلام کو قبر اکبر میں اتارنے والے یہ جو سرکار کے چچیرے بھائی یوسف بن عباس، فضل بن عباس، انہوں نے سرکار کو قبر اکبر میں اتارا. ہم اہل سنت کے جملے بھی بڑے توڑ کے بولتے ہیں. ہاں، ہم اہل سنت جملے بڑے توڑ کے بولتے ہیں. اوپر سے بلا رہے ہیں حضرت، اور بھی توڑ کے بولتے ہیں، اور توڑ کے بولتے ہیں. ہاں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا قلم جو ہے نا، جب حضور کی نعت لکھنے پہ آتا تو پھر اس کی کیفیت کچھ الگ ہوا کرتی، کچھ الگ ہوا کرتی. لوگوں نے پوچھا کہ نعت کوئی کہاں سے سیکھی آپ نے؟ بولا کہ قرآن سے میں نعت کوئی سیکھی ہے. قرآن سے جو بھی اشعار نکالو، قرآن کی تفسیر حدیث کی شرح ملے گی آپ کو. جیسے کہ ابھی مولانا میں سرکار علیہ السلام نے ادھر اللہ کو دیکھ لیے، اس کی تفسیر پڑھنا ہو تو یہ مصرع پڑھ لیا. کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت میں لا کر. تو بڑے طور کے وہ کہا کہ دونوں چچیرے بھائیوں نے یوسف بن عباس، فضل بن عباس نے حضور کو اپنے قبر انور میں اتارا. ہم ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں ہم نے ان کو سپرد خاک کیا، ہم نے ان کو خاک کے حوالے کر دیا. لیکن حضور کے لیے جملے نہیں، سرکار کو قبر انور میں اتارا گیا کیونکہ ساری کائنات حضور کے سپرد ہے. ہم سارے حضور کے حوالے ہیں، ہم سارے حضور کے حوالے ہیں. تو کوئی کیا سرکار کو زمین کے حوالے کرے گا؟ نہیں، سرکار کو قبر انور میں اتارا گیا. تو حضرت فضل بن عباس یا یوسف بن عباس دونوں میں سے کسی کی روایت ہے، وہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے لب دل ہے. لب یہاں نوازے کی بھی لب دل رہے ہیں ہے نا، وہاں نانا کا بھی لب دل رہے ہیں. فرماتے کہ میں نے کام خرید کیے، قربان جاؤ جو جملہ حضرت فضل بن عباس دینے والے ہیں. میں نے سنا حضور کے لب ہل رہے ہیں. سرکار جو جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر. بتائیں جو نبی دنیا میں آ بھی رہا ہے تو امت کو یاد کر رہا ہے، دنیا سے جا بھی رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں. اور امت کا حال کیا ہے دیکھیں آپ. اب آپ دیکھیں اسے بولنے کی ضرورت نہیں. اتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے تو وارے وارے جانا چاہیے ہمیں نا، اس کے تو وارے نیارے ہونے چاہیے ہمیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے
اب نظریہ اہل سنت اہل بیت کی محبت اہل سنت کیا سکھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اس محبت کے زیر اثر اس محبت کی وجہ سے کائنات کی ہر بلندی یعنی کہ وہ اتنا اس کے زیر اثر ہو گیا کہ اس کو کائنات کی ہر نعمت مل گئی اور کائنات کی ہر نعمت اس کے سامنے نیچ لگنے لگی دنیا مل گئی سب کچھ مل گیا اللہ کی عبادت میں غرق ہو گیا اور یہاں تک فرماتے کہ وہ خانہ کعبہ میں آباد ہو گیا خانہ کعبہ میں آباد ہو گیا پھر فرماتے مقام ابراہیم اور جتنے کعبۃ اللہ کے رکن ہیں رکن یمنی شامی عراقی حجر اسود ان تمام رکنوں کے درمیان کہیں بھی کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا روزے رہا اسی حالت میں مر گیا کہاں ہے کعبۃ اللہ مقام ابراہیم رکن یمنی رکن شامی رکن عراقی کے درمیان ہے خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے عبادت کر رہا ہے حالت روزے میں ہے اتنے مقدس مقام پر مر گیا اگر اس کے دل میں اہل بیت کی ذرا سی محبت اگر نہ ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں ہے مقام ابراہیم پر ہے رکن یمنی رکن شامی کے درمیان ہے عبادت میں لگا ہوا ہے روزے کی حالت میں ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مرا کہ اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے وہ گیا جہنم یہ ہے اہل بیت سے محبت جو اہل سنت کا نظریہ ہے اور ہم پر یہ فرق آ کے اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے یاد رکھو ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے دنیا میں کوئی اہل بیت سے محبت نہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا اسی کو ہم سنی کہتے ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں وہ یہ خوش فہم مت رہو جناب کہ تمہیں اہل بیت کی وجہ سے رافضی بول رہے ہیں نہیں تمہیں رافضی گستاخ صحابہ کی وجہ سے بول رہے ہیں تم صحابہ کو گالی دیتے اس لیے تم کو رافضی بولا جا رہا ہے یہ خوش فہم مت رہو کہ ہم اہل بیت کے وہی بیچتے ہیں رافضی بولے نہیں تمہیں رافضی اس لیے نہیں بولتے تم اہل بیت سے محبت کرنے والے تمہیں رافضی اس لیے بولتے ہیں کہ تم صحابہ کے بے ادب ہو صحابہ کے گستاخ ہو اور اہل بیت کا محبت کرنے والا وہ سنی ہوا کرتا ہے اور سنی ہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور پھر اہل بیت ان کی شان کو قرآن نے کیسے بیان کیا دیکھیے کس طریقے سے بیان کروایا کہا ان کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی فرض ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے بڑے غصے میں آ کر دیکھے رسول اللہ یہ قریش بڑے عجیب ہیں بڑے آپس میں جب یہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی خطہ پیشانی سے ملتے ہیں بغل گر ہو کر ملتے ہیں بڑے خوش نظر آتے ہیں ہم بنو ہاشم میں چلے جاتے ہیں تو ان کے صورتیں بگڑ جاتی ہیں ہم سے پہلے آپس میں ملتے تو بڑے خطہ پیشانی سے چہرے کھلے کھلے رہتے جیسے ہم بنو ہاشم چلے جاتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں سرکار جلال میں فرمایا سن لو اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو ایمان ہونا تو دور کی بات ایمان داخل ہی نہیں ہوتا وہاں جہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہوا کرتی ہے تو ایمان کی شرط ہے اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے آپ پہ نماز کب فرض ہوگی جب آپ طہارت سے ہونا عبادت کے لیے طہارت شرط عبادت کے لیے ایمان شرط ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت شرط ایمان کے لیے اہل بیت اتحاد کی محبت شرط لازم کر دی گئی مومن وہی ہوگا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور پھر اہل بیت کی محبت ہمیں سکھائی کس نے مجھے پتا ہے کہ خواب پڑھا تھا اہل بیت سے محبت کرو کہ الہام ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا اہل بیت کی محبت ہم تک آئی کیسا نہیں 1450 سال گزر گئے یہ محبت ہم تک پہنچی کیسا یاد رکھیں اہل بیت کی محبت کے لیے جو نفوس قدسیہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے وہ صحابہ کرام ہاں
کیونکہ صحابہ کرام نے اہل بیت سے حضور کو محبت کرتے ہوئے براہ راست دیکھا ہے ایسا، ہم نے سنا ہے، ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا، بہت واسطے ہیں سننے میں ہم، لیکن وہاں صحابہ کرام حضور کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اہل بیت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، اور بالخصوص دونوں شہزادوں سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ اتنی محبت سرکار اپنے شہزادوں سے فرماتے کہ سرکار سجدے میں ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ سرکار کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے تو 3 مرتبہ ایسا دیکھا کہ سرکار نے سجدے کو طویل کر دیا، سرکار نے سجدے کو طویل فرما دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ میں نے کل بھی یہ بات کہی کہ امام حسین کے پیر و مرشد ہیں، امام حسین کے امام ہیں۔ اور ایک بات بولوں، سرکار علیہ السلام کی صحبت کا شرف انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 مہینے زیادہ ملا۔ یہ حضور کی صحبت میں 6 مہینے زیادہ ہے امام حسین سے۔ 6 مہینے یہ بہت نہیں ہے، حضور کی صحبت میں ایک لمحہ کوئی بیٹھ گیا صحابی بن گیا، ایک لمحہ حالت ایمان میں بیٹھا، ایک لمحہ اسی ایمان پر خاتمہ ہوا، کیا بنے؟ صحابی۔ کیا بنے گی؟ صحابی۔ ہمارے علماء کو فرمان جاؤ زبردست جو ہے ہمیں وضاحتیں کر کے دیتے ہیں۔ ایک اہل سنت کے نام پر عالم ہے، فرماتے ہیں کہ صحابی حضور کی نظر سے بنا، ایک لمحہ سرکار کی صحبت میں رہے صحابی بن گئے، حالت ایمان میں تھے، حالت ایمان میں دنیا سے گئے، کیا بنے وہ؟ صحابی بنے۔ فرماتے کیا وہ نماز پڑھے تھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دی، کوئی عمل نہیں، ایک لمحے کے لیے بیٹھے دنیا سے انتقال کر گئے، درجہ کیا ہے؟ صحابی۔ درجہ کیا ہے؟ صحابی۔ کیا درجہ ہے؟ اور ان کے درجے کو اور سے آدمی نہیں پہنچ سکتا، ان کے درجے کو غریب نواز نہیں پہنچ سکتا، ان کے درجے کو سارے اولیاء کو جمع کر کے جائے تب بھی سارے اولیاء مل کے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو صحابی ان کے عمل نے نہیں بنایا تو ان کا عمل دیکھتے گئے، وہ حضور کی نظر نے صحابی بنایا، انہیں عمل نے صحابی نہیں بنایا۔ جب عمل نے صحابی بنایا نہیں تو عمل دیکھتا کیوں ان کا؟ اچھا تو ہوتا کون عمل دیکھنے والا؟ کبھی ابا کا عمل دیکھا؟ دیکھے ابا کا عمل؟ بولے آپ کے بعد رات میں آپ پریشان نہیں ہونا، میں جملے بولنا پڑتا، یہ ان کے لیے عزت ہے، عزت نہیں۔ کبھی بولے رات میں والد صاحب والدہ لڑ لیے، آگے بولتے باہر کہیں نہیں بولتے، ہمارا کام نہیں، وہ تیرا کام نہیں، یہ تیرا کام ہے۔ ابا کی برائی کرنا تیرا کام نہیں ہے نا، تو صحابی کی برائی کرنا تیرا کام ہے۔ تجھے دیا کس نے یہ حق ہے؟ کبھی اسٹیٹس بنا کے اپنے خبا سے ظاہر کر رہا، ارے یار کبھی اسٹیٹس آدمی کا اسٹیٹس دکھاتا، یہ بڑا پن نہیں ہے۔ میں سب نوجوانوں کو بول رہا ہوں، یہ گانے لگانا اسٹیٹس میں، ناچنے کی ویڈیو لگانا، یہ تمہارا اسٹیٹس دکھاتا تو تم کس حیثیت کے آدمی ہو؟ اگر شوق ہی ہے اسٹیٹس کا تو ایسا اسٹیٹس لگاؤ جس سے ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے۔ ایسا نہیں کو لگاتے کہ دنیا دیکھ کے تو بول، تو بولے کہ جب ابا کا عمل صبح آ کے دوستوں کو بیان نہیں کرتے، صحابی کا عمل بیان کرتا، آئینہ دیکھنے ایک بار بولنے سے کوئی صحابی عمل سے حضور کی نظر سے نہ۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین 6 مہینے زیادہ سرکار کی گود میں رہے۔ ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت امام حسین سرکار کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے، حضور ان کی زبان مبارک چوسا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 3 مرتبہ یہ ہوا کہ حضور نے سجدے کو طویل کر دیا،
نماز ہو رہی ہے، اب نماز تو ہوتی ہے صفحے بندی کے لیے سرکار تو آگے ہے، پیچھے ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، لیکن کبھی حسن مجتبیٰ آ کے مولا علی کے پشت پہ سوار نہیں ہوتے، وہ ہوتے تو آگے حضور کی پشت پہ سوار ہوتے. سمجھ، فہم و فراست. حضرت امام حسن حسین کو اپنے سے بیاض نہیں کرے ہم، یعنی کہ 2.5 سال کی عمر میں تھے تو 2.5 سال کا بچہ، یہ 2.5 سال کی بچی کی طرح کو نہیں تھے وہ. ارے امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے کہ 7 سال میں حضور سے حدیث روایت کرے وہ. سرکار سے حدیث سن کے روایت کرے 7 سال کی عمر کی امام حسن مجتبیٰ، 7 سال کی عمر. ہمارے پاس کم ہے لیکن ان کا جو درجہ اس پر پہنچتا نا. اچھا ایک مرتبہ سرکار منبر پر ہے، کچھ صدقے کی کھجور آئے سرکار کی بارگاہ میں، صدقے کی کھجور آئے حضور کی بارگاہ میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ دوڑے دوڑے جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے اور ان کھجوروں کو آپ نے اٹھایا، اٹھا کر جو ہے تناول کرنے لگے. سرکار نے دیکھا فرمایا اخر تھوک دو تھوک دو. ادھر کے ممبر سرکار آئے، فرمایا کہ اما شعرتا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ عمر کیا ہے؟ 2.5 سال. 2.5 سال کی عمر میں سرکار کیا پوچھ رہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ مطلب کہ مسئلہ معلوم ہے انہیں. 2.5 سال کی عمر میں نبی کے شہزادوں کو اتنا نالج ہے، اتنی علمی صلاحیت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقے ہم آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو امام حسین کے 6 مہینے کا وقت حضور کی صحبت میں زیادہ ملا، اور آتے تو سرکار کی پشت پر سوار ہوتے، سرکار کے اپنے سجدے کو طویل فرماتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ حیران ہوئے کیا مہینہ آتی کیا ہے؟ سرکار نے سجدہ اس کا طویل کر دیا. نماز کے بعد صحابہ نے کہا رسول اللہ سجدہ طویل ہوا، فرمایا کہ پشت پر حسن سوار ہو گئے. جو شہزادوں کے لیے حضور سجدہ طویل کرتے ہیں اللہ ان سے کیا محبت ہو، کیا پتہ چلا. سرکار اپنی محبت فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے صحابہ کو مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں، بچے بہت کھیلتے ہیں. سرکار نے ایک بچے کو گود لیا، سرکار نے پیار فرمایا، بہت پیار فرمایا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، بچے تو اور بھی تھے لیکن اسی بچے سے پیار فرمایا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس بچے کو ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا میں نے دیکھا. یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، بس گواہ ہے نا کل بروز قیامت میں اس سے ماں باپ کی شفاعت کروں گا. اچھا کھیلتا بھی تھا تو کیسے سرکار فرماتے ہیں کھیلتا ایسے تھا جب کھیلتے کھیلتے میرے شہزادے کے قدموں سے جو مٹی لگتی نا وہ اٹھا کر اپنے چہرے کو لگا لیا بھی کرتا تھا. سبحان اللہ. گواہ رہنا بروز قیامت اسے اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا میں. سرکار کی شفاعت میں شہزادے سے فرمانا دے. اب یہ سارا منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں محبت کا، صحابہ دیکھ رہے، سب دیکھ رہے. سرکار منبر پر ہوتے شہزادے آ جاتے، سرکار گود میں اٹھا کے لے کے پیر میں بیٹھ جاتے اور سرکار نے گود میں لے کے بیٹھ دی. ایک مرتبہ جیسے امام حسن تشریف لائے سرکار منبر پر ہے، اٹھا کر گود میں لے کے بیٹھ گئے. سرکار کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے. صحابہ سرکار کے مزاج شناس تھے، وہ جانتے تھے حضور اب کچھ بتانے والے ہیں. اس تعجب سے دونوں طرف دونوں جانب دیکھنا، کچھ بتانے والے ہیں، کچھ موتیاں سرکار پھیرنے والے ہیں، کچھ فیض سرکار لٹانے والے ہیں. سرکار کے صحابہ امتن گوش ہو کر بیٹھ جاتے. امتن گوش کا مطلب سر سے لے کے پاؤں تک سارا جسم کان بن جانا، اسے کہتے ہیں امتن گوش. امتن گوش ہو کر صحابہ بیٹھ جاتے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرا حسن یہ سید ہے سردار. سرکار نے آگے پیشن گوئی کی
شہزادوں سے پیار فرماتے کہ ان کے لیے ممبر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ مسئلہ معلوم کر لیں، کوئی بھی خطیب ممبر پر اگر خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو دنیاوی کام کے لیے ممبر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ممبر پر کوئی دنیا کی بات بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے دین بولنا ہے۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، شہزادے آ رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے، حضور نے دیکھا اچھا لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ایسی مسجدیں نہیں جدھر فین چلتا ادھر کولر چلتا ادھر اے سی چلتی، یہ معاملہ نہیں تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے کھجور کی چھت ہوا کرتی تھی، زمین مٹی کی ہوا کرتی تھی، عرب کی زمین اپنا سر چڑھ کے بولا کرتی تھی۔ ایسی گرمی کی شدت میں شہزادے اپنے حجرے سے کمرے سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ سرکار کی نظر پڑتی، سرکار مچل جاتے، اگر زمین پر آئیں گے تو چوٹ لگے گی۔ سرکار ممبر چھوڑ کر اتر کر چلے گئے، اپنے شہزادوں کو گود میں لے کر آ کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے میرے صحابہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب دیکھیں آپ سرکار کو دونوں کو گود میں لے کر فرماتے ہیں کہ یا الہ العالمین، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر صحابہ دیکھا کرتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کر حضور کو کہ سرکار اپنے شہزادوں سے کیسا پیار کرتے ہیں، کبھی ان کے گال کو بوسہ دیتے، کبھی ہونٹوں کو چھپا کرتے، کبھی سرکار ان کی زبان مبارک اپنے منہ میں لیا کرتے، کبھی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں لیا کرتے۔ صحابہ یہ منظر دیکھتے تھے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، صدیق اکبر ایسے ہی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، صدیق اکبر اتر کر گئے، امام حسین کو گود میں لیے، لا کر گود میں بٹھا لیا اور ان کو جو ہے سرکار صدیق اکبر کبھی گال کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں اے چچا جان، آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں فرماتے ہیں، اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اے شہزادے، اس لیے تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم سے پیار کرتا ہوں، تم نبی کے شہزادے ہو، تم نبی کے شہزادے ہو، اس لیے تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اہل بیت سے صحابہ کی محبت ہے۔ 1400 سال کے بعد ان سے مجھے سننے کا چیخ رہا ہے، وہاں صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کو کیسا پیار کرے، صدیق اکبر دیکھتے تھے۔ اچھا حضرت عمر بھی اپنے دور خلافت ایسے ہی پیار فرماتے۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، صدیق اکبر دوڑے دوڑے ان کو اٹھا کر کان پر بٹھا دیا اور اللہ کائنات فرماتے تھے اے حسن حضور کے مشابہ، سرکار کے مشابہ ہو لیکن حضور کی طرح چہرہ ہے تمہارا، تم سرکار کے ہم شکل ہیں اور تم علی کے ہم شکل نہیں ہیں۔ تو حضرت مولا کریم مسکرانے لگے، اس جملے کو سن کر مسکرانے لگے، اندازہ لگایا محبت ہوگا۔ مولا کائنات کے سامنے صدیق اکبر ان کے شہزادے کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ حضور کی طرح ہے، حضور کی شباہت رکھتا ہے، علی کی شباہت نہیں رکھتا۔ حضرت علی ناراض نہیں ہے، مسکراتے ہیں، کیوں؟ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت مجتبی ہم شکلیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ ہیں اور امام حسین وہاں سے قدموں تک حضور کے مشابہ ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار اتنی محبت فرماتے تو صحابہ نے کیا کرتے تھے؟ اور حضرت فاروق کیا ہوتا؟ آپ کا بھی یہی معمول تھا، شہزادوں کو گود میں اٹھا لیتے، کبھی کاندھے پر بٹھا لیتے، کبھی ممبر پر لے کے بیٹھ جاتے، محبت فرماتے۔ اور محبت کیسی فرماتے ان سے؟ اپنے بچوں سے بڑھ کے نبی کے شہزاد سے محبت فرمایا کرتے، اپنے اولاد سے بڑھ کے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اہل و اقارب سے بڑھ کر نبی کے گھر والوں سے محبت ہے۔ اور ایک دن حضرت امام حسین تشریف لائے، انہوں نے واقعہ حکم پر لے کے آیا، صدیق اکبر گودے بیٹھے ہیں، سرکار نے صدیق اکبر نے کبھی اپنے گال کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، پوچھتے کہ اتنی محبت کی فرماتے، کہا اس لیے کہ حضور کے شہزادے ہیں۔ پھر امام حسین کو صدیق اکبر نے خود رقم محمد پیش کچھ رقم ایک خطیب بچوں کو دیتے نا، بچے بڑے پسند آئے تھے، چاکلیٹ لانے دیتے تھے، بسکٹ لانے دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نبی کے شہزادوں کو ایسے ہدیتاً کچھ تبرک پیش کیا کرتے تھے۔
کہ جو انہیں عالم دیکھ کے وہ پیش کیا کرتے تھے. دیکھا کہاں ہے حسین, جب بھی ضرورت پڑی نا ہم سے لے لینا. بے تکلف تھی کہ کیسی صحابہ ہے بیت میں, جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہمارے پاس آ جانا. امام حسین پوچھتے اے چچا ابو بکر, اگر آپ موجود نہ ہو, آپ موجود نہ ہو, فرماتے تمہاری نانی عائشہ تو ہے, تم سے لے لیں. ابھی محبت دیکھیں صحابہ اہل بیت, ارے ایسی محبت سکھاؤ کہ امت کے دل میں ادب احترام آتا نا. پھر میں اگر نہ ہوں گا تمہاری نانی عائشہ تو ہوگی نا, ان سے لے لینا. تو یہ محبت اہل بیت یا اتحاد سے صحابہ کرام کو ہوا کرتی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں واقعہ آتا ہے. مدینے کا بازار بچے کھیل رہے ہیں, ان میں امام حسین بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے. بازار میں دوران گفتگو میں امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تمہارے دور خلافت حضرت عمر فاروق کا, کہتے کہ آپ کے بابا ہمارے نانا کے غلام ہیں. حضرت امام حسین نے لوگ اس کو بہترین طریقے سے بات کو نام کرتے میں نہیں, امام حسین مولا علی کے شہزادے ہیں. ان کی طرف بے ادبی کا تصور بھی ایمان کو برباد کر دے گا. بے ادبی کا تصور بھی ایمان برباد کر دیتا. تمہارا ہمارا تربیت یافتہ بے ادب ہو سکتا, مولا علی کا تربیت یافتہ بے ادب نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. جب مولا علی کا تربیت یافتہ بے ادب نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ کا تربیت یافتہ وہ بھی بے ادب نہیں ہو سکتا. فرماتے کہ آپ کے بابا خلیفہ ہیں لیکن ہمارے نانا کے غلام تھا. حضرت عبداللہ بن عمر آئے اپنے والد کے ابا جان حضرت امام حسین نے ان سے کہا, امام کرم نے فرمایا ہوگا کہ میں آپ کی طرف آؤں. حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ ان کے نانا کے غلام, آپ خلیفہ ہیں, ہمارا خاندان بڑا معزز ہے. فاروق اعظم نے مسکرا دی, جلال میں نہیں آئے, جلال میں نہیں آئے, مسکرا دی. ایسا کہا, ہاں ایسا کہا, آپ پکڑ کے لائے, وہیں کھڑے امام حسین اگر شہزادے کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا لیا. کہا ہے حسین اے شہزادہ, تم نے ایسا نے کہا ہے, تم نے کہا وہاں سے لیے سرکار کے مواجہ پر تشریف لائے, حضور کے روضے پر, جو کہا ہے نا یہاں بھی کہتے کہ تمہارا باپ عبداللہ میرے نانا کا غلام ہے, اور اے شہزادے آپ سے میری ایک گزارش ہے, بروز قیامت کے گواہ رب کی بارگاہ میں بھی دینا. حسین کہتے اے چچا جان, میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں بروز قیامت رب کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے. ارے وہ کیا صحابہ تھے, لیکن آپ جب انہیں کوئی مصطفیٰ کا غلام کہتا تو غلام کہنے والے کو گواہ بنا لیتے کہ اس سے بڑا فخر اور تاج کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں حضور کا غلام کہا جائے. یہ ہے بیت کے صحابہ کی محبت. ایک مرتبہ جو ہے مال غنیمت آیا حضرت فاروق کے پاس, بڑے بڑے پوشاک اس میں آئے, پوشاک بانٹے حسن حسین کے لیے کوئی پوشاک نہیں. حضرت فاروق اعظم نے فوری یمن کو یہ خبر بھیجی, یمن کی چادر بڑی مشہور, یمن کی پوشاک بڑی مشہور, اور خود سرکار کی یمن کی چادر استعمال کیا گیا. تو یمن کو فوری سرکار عمر فاروق نے یہ پیغام بھیجا جتنا جلدی ہو سکے اجلت کے ساتھ 2 لباس نبی کے شہزادوں کے لیے بھیجے جائیں یمن سے. پھر وہ یمن سے پوشاک آئے, حضرت فاروق اعظم نے دونوں شہزادوں کی خدمت میں وہ پوشاک پیش کی اور آپ کا شکر ادا کیا.
یہ صحابہ کرام شہزادوں سے محبت کرتے. پھر ایک واقعہ دوبارہ سنے ہوں گے درہم و دینار کا. مال جب ایران فتح ہوا بہت سارا مال غنیمت آیا. مسجد نبی میں اعلان ہو گیا کہ چلو مال غنیمت آیا لینے جانا. سارے آدمی جو لائن لگا کر کھڑے ہو گئے. یہ زمانے فاروق اعظم ہے. عدل انصاف سب سے برابر. جس لینڈ میں رعایا کھڑی ہوئی ہے اسی لینڈ میں خلیفہ وقت کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی کھڑا ہے. یہ ہے دلوں پر حکومت کرنے والے. یا تو عجیب معاملہ عبادت کے راستے ہے. میں اپنی بات اپنا معاملہ کیا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہیں نا محمود آیا نہ بندہ رہا نہ بندہ رہا. جب وقت کے وزیر اعظم آیا تو ہمارے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور آپ کے بازو کھڑے ہونا ہے نا. جو ہوں گے وہ باہر یہاں آئے تو سب اقتدار میں جماعت کے. دیکھیے مذہب اسلام کی بیوٹی خوبصورتی ہے. ایک ہی لینڈ میں جہاں رعایا حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں اور اسی لینڈ میں حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں. مال غنیمت بڑھا. اب حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئے اس سے پہلے حسنین کریمین کی باری تھی. 1,000 درہم آپ کو عطا پیش کر دیے حضرت فاروق اعظم. حضرت عبداللہ بن عمر آئے 500 ان کو درہم و دینار کیے. ابا جان سے پوچھتے ابا جان زیادہ اگر نہ دینا تھا نہ دیتے برابر تو دیتے. ان شہزادوں کو 1000 دیا نا مجھے بھی 1000 دیتے بڑھ کر نہ دیتے. فاروق اعظم کا جواب تھا سنو بیٹے عبداللہ پہلے ان کے باپ کی طرح بات کرو. ان کے باپ علی ان کی ماں فاطمہ ان کے نانا مصطفیٰ ان کے ماں ابراہیم ہے. ان کی خالائیں زینب بنت کلثوم و رقیہ ہے. ان کے چاچا جعفر بن طیار جعفر بن ابی طالب ہے. جعفر طیار ہے. عقیل بن ابی طالب ان کے چاچا ہیں. پورا سجا نسب ملا دیے. پہلے ان کی طرح نانا لے کے آؤ ان کی طرح بابا لاؤ ان کی طرح خالائیں لاؤ ان کی طرح ماں لاؤ. حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے تھے وہ. ابا جان آپ کی بات سچ ہے قبول کرنا. لیکن محبت ہے حضرت عمر کی شہزادوں سے. پوشاک منگائے من سے جب مال غنیمت بڑھتا اور آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر دیں. اچھا یہ عمل صرف حضرت فاروق اعظم کا نہیں تھا. شہزادوں کے زمانے میں جن کا بھی دور حکومت تھا سب نے شہزادوں کی خدمت میں وظائف پیش کرتے رہے. ہاں یہ تاریخ بولنے والے کبھی یہ کیوں بیان نہیں کرتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خزانوں سے جو بیت المال مال غنیمت جو آیا کرتا تھا ہر مہینہ حسنین کریمین کے لیے ہزاروں کی تعداد میں وظائف پیش کیا کرتے تھے. یہ بیان نہیں کرتے. یہ صحابہ کرام اہل بیت سے اتنی محبت تھی ان کو کہ ہر جگہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے. ان کا لحاظ کیا کرتے تھے. ان سے پیار محبت کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ ہر صحابی عثمان غنی ہو دیگر اصحاب رسول ہو سب ان کے سب سرکار کے شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے. حضرت ابو ہریرہ کا بڑا زبردست واقعہ آپ نے سنا وہ کیسے محبت کرتے تھے شہزادوں سے. ان کے قدموں کے لیے دھول صاف کیا کرتے تھے. ہاں فرماتے کہ مدینے میں آپ کا مقام جو میں جانتا ہوں اگر اہل مدینہ جان جاتے نا تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دیتے. آپ کو وہاں پر اٹھا کر لے کر اس شہزادے مدینے میں رہتے تو ایسے رہتے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں. اور یہ وہ گھرانہ ہے ان کو اپنی محبت کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں. اہل بیت اطہار کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے محبت کرو. ارے تمہاری محبت کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ میرے نبی کی آل سے محبت کرو. اللہ حکم دے رہا. اب اندازہ لگائیں جب رب حکم دے رہا کہ میرے نبی کی آل سے محبت کرو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ان کی شان و عظمت کیا ہے. حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب پہنچے، بات کرتا ہوں تھوڑا واقعہ کربلا بھی یعنی کہ مختصر آپ کی خدمت میں نظر آئے. یہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ آج ہمارے نوجوان نسل ان واقعات سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ چیز تھا اہل بیت کا مجھے گزرا اس کو پوچھو کربلا کا واقعہ کوشش سے کتنی پیش آیا بولتا کیا ہے. یہ جو ناچ تھے نا آپ 10 کے دن لے کے اس کو پوچھو بلا کے یہ ناظرہ کس کے نام لے کے ناظرہ یہ امام حسین شہید ہوئی ہے کون سی سن ہجری میں شہید ہے پوچھو اس کو بولتا کیا تھا. اس کو اتنا پوچھو کہ امام حسین کے بیٹے کتنے کے کربلا نہیں بتا سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقع کربلا پیش آنے کا سبب کیا ہے یہ آپ اس میں تھوڑی بات کریں. لیکن حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں سن 60 ہجری تک میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ میری امت کا معاملہ 60 ہجری تک عدل و انصاف پر قائم رہے گا اور میری امت میں سب سے پہلے رخنا ڈالنے والا، میری سنتوں کو بدلنے والا جو شخص ہوگا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. اچھا ذہن میں بنائیں حدیث کو. سرکار نے 60 ہجری تک کیا فرمایا؟ میری امت عدل و انصاف پر قائم رہے گی. اب یہ 60 ہجری تک کس کا دور تھا آپ پڑھ لیں. حضرت صدیق اکبر 2.25 سال، حضرت فاروق اعظم 10 سال، حضرت عثمان غنی 12 سال، مولا علی 5 سال، امام حسن بن طلحہ 6 مہینے، حضرت امیر معاویہ 20 سال. یہ ہوئے 60 سال 60 ہجری تک. حضور کی حدیث ہے کہ 60 ہجری تک میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا. سب سے پہلے میری امت میں رسنا ڈالنے والا بنو امیہ کا فرد ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، میری سنتوں کو بدلنے والا. جب یہ لعنتی بدبخت یزید حکومت سنبھالا سن 60 ہجری تک امام حسین بھی ہیں، اس سے پہلے 2 سال پہلے امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے اقوام میں ہیں. اور آپ کے 20 سال پڑھنے آپ تعلیم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ 20 سالوں میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بالکل امن کے ساتھ چلیے. 60 ہجری لگی، یہی وہ 60 ہجری ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین سن 60 ہجری سے پہلے لوگوں کی حکومت سے پہلے مجھے اس دنیا سے رخصت فرما دے. یعنی کہ سن 60 ہجری سے پہلے مجھے موت عطا فرما لوگوں کی حکومت سے پہلے. یعنی کہ 60 ہجری میں یہ بدبخت جو ہے کرسی پر سوار ہوا حکومت یزید ولی. اب اس کا جو مقابلہ امام حسین سے تھا، اس کا جو مطالبہ یہ تھا کہ اے حسین تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اگر بیعت کر لیے دنیا نواز دوں گا. ظاہری اعتبار سے بول رہا ہوں، وہ کیا نوازے گا ان کو؟ وہ تو جنت کے سرکار ہے، کوئی انہیں نواز سکتا ہے. مسلمان جنت کی سرداری عطا کر کے کیا ہے؟ دولت ان کی ٹھوکروں میں ہے، ان کے قدموں میں دولت پڑی ہوئی ہے. اس کا اپنا مطالبہ تھا، وہ کہ اپنی سوچ دیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. امام حسین نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. آپ نے کیوں انکار کیا؟ وجہ کیا تھی؟ وہاں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن بیعت کر رہے ہیں، حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے. وہ بیعت کر کے امت کو درس دے رہے معاملہ عدل و انصاف پر رہے گا. ارے جب علی کے بیٹوں کو اعتراض نہیں تھا تو جنگ صفین دیکھا، جنگ جمل دیکھا، تو دیکھا نہیں، تاریخ میں سنا پڑھا بھی نہیں. حسن نے دیکھا، حسن
جب یزید تخت نشین ہوا مطالبہ کیا بیعت کا، کہا بیعت نہیں کریں. کیوں؟ وہ جو نظام مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، نظام جو سرکار نے اسلام کا قائم کیا تھا نا، وہ سن 60 ہجری تک برابر چلا آ رہا تھا، کوئی اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ سن 60 ہجری کے بعد میری سنتوں کو بدلنے والا، اسلام میں رخ نہ ڈالنے والا اور امیہ کا فرق یزید ہوگا. اب جب وہ تخت نشین ہوا مطالبہ کرا بیعت کا، تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لعین ولید یزید اپنی طبیعت سے اسلام چلانا چاہتا تھا. ابھی تک اسلام اللہ اس کے رسول کی مرضی سے چلتا ہوا آیا، جیسا اللہ اس کے رسول نے چاہا ویسا چلتا ہوا آیا. اب یہ لعین بدبخت اسلام کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا تھا، اور یہ بات امام حسین کو معلوم تھی کہ یہ لعنتی ولید یہ خبیث اپنی مرضی سے اسلام چلائے گا، مطلب شراب حلال کرے گا. جب اگر یہ تخت نشین ہوا شراب کو حلال کر دے گا، زنا حلال کر دے گا، سود حلال کر دے گا، ماؤں سے زنا حلال کر دے گا، بہنوں سے زنا حلال کر دے گا، یہ نمازوں سے لوگوں کو دور کرے گا، اللہ کی بندگی سے دور کرے گا، نظام مصطفیٰ سے دور کرے گا، تعلیم اسلام سے دور کرے گا، تعلیم قرآن سے دور کرے گا، تعلیم حدیث سے دور کرے گا. یہ سارا نقشہ امام حسین کے دلوں میں تھا. اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت دے دوں تو پھر نظام مصطفیٰ بکھر جائے گا، نظام اسلام ختم ہو جائے گا. اور وہ بدبخت تھا بھی ایسا ہی، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ ایسا خبیث لعنتی تھا، اس پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت تھا. اتنے گالیاں دینا کم پڑی تو آپ لا کے دیں میں دیتا ہوں. اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی مرمت نہیں، اس خبیث کے لیے جس کا دل بغض اہل بیت سے بنا ہو. یہ لعنتی خبیث جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تو نمازوں کے وقت میں پی کے رہتا تھا، پڑھا پڑھا اوقات نماز میں زنا میں مشغول رہتا تھا. یہ خبیث جن سے نکاح حرام ہے ان سے بھی زنا کرتا تھا. یہ اتنا خبیث تھا. اب ایسے شخص کے ہاتھ میں امام حسن جیسا شخص بیٹھ کر سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ کو سنجیدگی سے آپ کی خدمت کر کے ختم کروں گا. امام حسین کا مشن یہ تھا نظام مصطفیٰ بچائے. وہ جو شجر سرکار نے مکے کی سرزمین پر زمین میں بویا تھا، شجر اسلام، اسی شجر اسلام کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے کبھی بلال نے مار کھائے، کبھی عمار بن یاسر نے مار کھائے، کبھی سمیہ نے اپنی شہادت پیش کی، کبھی بدر کا واقعہ ہوا، کبھی احد پیش آیا، کبھی حنین پیش آیا، کبھی خندق کا واقعہ پیش آیا. بڑے بڑے صحابہ نے اس کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال، اپنا وطن، اپنی اولادوں کو قربان کیا. وہ شجر اسلام اب 60 ہجری میں ہرا بھرا ہو چکا تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی. اسلام کی روشنی سے لوگ اپنے آپ کو منور کر رہے تھے. ایسے چراغ اسلام کو یہ بدبخت بجھانا چاہتا تھا. امام حسین کا مشن تھا نظام مصطفیٰ بچائے. امام حسین کا مشن تھا قرآن کا دیا ہوا نظام باقی رہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام باقی رہے. لوگ اللہ کی بندگی کریں اللہ کے گھروں میں آ کر، لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، شراب کو حرام جانے، زنا کو حرام جانے، سود کو حرام جانے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے. یہ امام حسین کا مشن تھا. یزید کا مشن شراب پی جائے، زنا کیا جائے، سود کھایا جائے، ماں بہنوں سے زنا کیا جائے. یہ دو مشن سامنے رکھے. میں آپ کو لمحے فکر دے رہا ہوں. دل زندہ ہے، زمین زندہ ہے تو غور و فکر کریں. دل پہ لے کے بگڑے مت، اصلاح کریں.
آپ مجھے بتائیں ہم کس مشن پہ ہیں؟ آپ اور میں کس مشن پہ ہیں؟ اگر ہم امام حسین کے مشن پہ ہیں تو ایک مرتبہ اپنے نمازوں کی گنتی کر لیں، روزانہ کتنے نماز سوچے بھلے میں چپ دے رہا ہوں، آپ میں ہر فرد یہ دیکھنے بیٹھے ہیں، ایک بار دیکھ کے اگر ہم حسینی ہیں تو ہم مسجد میں آ کر کتنی نمازیں پڑھیں؟ یہ مسجدوں کا تقدس باقی ہے، صدقہ ہے کربلا والوں کا۔ ہمارے سروں پر ایمان کی روشنی یہ برکتیں اگر ہمارے دلوں میں اگر بے وسط ہیں، یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حسینی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میرے حسین کی زندگی پڑھ لیں آپ، میرے حسین نے کوئی نماز قضا نہیں کی زندگی، امام حسین کی زندگی، امام حسن کی زندگی، امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، سارے اہل بیت کی زندگیاں پڑھ لیں آپ دکھا بھی نہیں سکتے کہ کسی اہل بیت کے فرد نے کبھی نماز چھوڑی ہو۔ آپ حسینی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ سمجھیں ہم کس کے مشن پر؟ آپ حسینی ہیں، اسلام میں شراب حرام ہے، کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ یہ مشن یزید کا تھا، شراب آپ ہو جائے۔ مجھے بتا رہے کہ آج یزیدی مشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں ہم لوگ؟ شراب پی کر، شراب پلا کر، اور اسی زبان سے امام حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ غور کریں اپنے آپ پہ کہ بھائی یہ نہیں، نماز پڑھنا حسینی کہتے ہیں، روزے رکھنا حسینی کہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا حسینی کہتے ہیں، قرآن کے بطور طریقے پر چلنا حسینی کہتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا حسینی کہتے ہیں، اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مرنا حسینی کہتے ہیں۔ آپ اور میں واقعی ہم اس مشن پہ کاربند ہے، اگر نہیں ہے رب کی بارگاہ میں رجوع و توبہ کر کے اس مشن پر آ جائیں۔ تو یہ امام حسین جانتے تھے کہ یہ اسلام کو اپنی تربیت سے چلانا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا بیعت نہیں کروں گا، پھر آپ نے مکے سے مدینہ گئے، مدینے سے کوفہ گئے، صحابہ نے روکا تھا، ارادہ نہیں بدلا امام حسین، اور کرے امام حسین ارادہ نہیں بدلا، کوفہ پہنچ گئے، کوفہ والوں کا ارادہ بدلا، ان کا کیا وعدہ تھا آپ آئیں بیعت کریں گے، کوفہ والوں کا ارادہ بدل گیا، امام حسین کا ارادہ نہیں بدلا، استقامت لے کے کربلا سے دو سبق ملتے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا دین پر قربان ہونے کا۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، ارادہ نہیں بدلا، جہت نہیں بدلی، سمت نہیں بدلی، 72 لوگوں سے قدسیاں، بعض روایتوں میں بیسی کے ایک جو بھی آیا، آپ 72 کو لے کر چلے، سامنے لشکر 22,000 کا، ارادہ نہیں بدلا۔ لشکر جرار کوفہ کے بڑے بڑے پہلوان اس میں کھڑا ہے، مقابلے میں امام حسین، ارادہ نہیں بدلا، ارادہ نہیں بدلا۔ اچھا 72 تھے، سب سے چھوٹے کون تھے؟ بولی حضرت علی اصغر، عمر کیا تھی؟ دودھ پیتے، شرفا، دودھ پیتا بچہ جب کرنے جائے گا، یہ چھوٹے 72 میں چھوٹے علی اصغر، پورے قافلے میں سب سے بڑے امام حسین، سب سے بڑے امام حسین، سب سے چھوٹے علی اصغر۔ اب کربلا کا نقشہ ذہن میں لائیں، علی اصغر کو دیا رب کی راہ میں، چھوٹا، پھر علی اکبر، پھر قاسم، ایک ایک ہوتے 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 سب سے بڑے امام حسین، یہ بھی قربان۔ علی اصغر گھر کے چھوٹے سے لے کر گھر کے بڑے تک سارے کربلا میں لٹ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جب جب اسلام پر کوئی آنچ آئے گی، میرے نانا کا
بیوی کا کیا ہوگا؟ وہاں باپردہ خواتین بھی تھی عورتیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ کربلا کی طرف اپنی نظر کرے گا، دیکھے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین نے علی اصغر کو بھی دے دیا، علی اکبر کی جوانی بھی لٹا دی، اور میرے حسین نے اپنے گھر کے خواتین کو بھی کربلا لے کر گئی۔ تو اب اس کی ایمان کو تقویت حاصل ہوگی کہ میرے حسین نے بچے سے لے کر بڑے تک سب کو کربلا میں لٹا دیا۔ میرے نانا جان کے غلاموں کو یہ ایمانی طاقت حاصل ہو جائے گی میرے شہزادوں کی قربانیوں کو دیکھ۔ یہی وجہ تھی فلسطین چلتا ہے، کشمیر چلتا ہے، ان سے پوچھیں آپ یہ کھڑے ہونے کی ہمت کہاں سے آئی؟ تمہارا گھر چل رہا ہے، تمہارے بیٹے مارے جا رہے، تمہاری بہنوں کی عزت لٹ رہی ہے، اس سے آمد کہاں سے آئی؟ اس سرزمین کے لوگ پکار کر کہیں گے ہمیں یہ سبق کربلا سے ملا ہے، یہ تحریک ہمیں اہل بیت سے ملی ہے، یہ تحریک ہمیں حسنین کریمین کے گھرانے سے تحریک ملی ہے۔ ہم کٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، اپنا قبلہ اول ان بدبختوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ یہ قربانی حسین اہل بیت کی قربانی ہمارے ایمانوں کو کیسے تقویت کا بچتی ہے۔ ہم اہل سنت اہل بیت سے محبت کرنے والے، ارے تم کیا محبت ہو؟ یہ کالے کپڑے والے بڑی محبت جتاتے، ہمارے دوست پر دوست کرے، یہ سب سے بڑا افضل شیعہ وہ ہوگا جو تلوار کو زمین میں گاڑ کر اس کی نوک پر بیٹھ جائے۔ یہ معلوم کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے دوست ہے۔ اب کا افضل شیعہ کو تلوار زمین میں گاڑ کر نوک پر بیٹھ جائے، معلوم ہوگا۔ یاد رکھ لیں یہ اہل بیت کربلا سے یہ مشن ہے، یہ تحریک دے رہے ہیں، اور یہ تحریک دی گئی کربلا کی زمین کو امام حسین سجدے میں اپنے سر کٹا دیا۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ دو پیغام ہیں، ایک قربانی کا سبب، مصیبتوں پر صبر کر، شکوے نہیں، مصیبتیں بڑی بڑی آئی ہوں صبر کر کے بتایا کہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو مصیبتوں پر، اور مصیبتوں میں امام حسین ڈٹے رہے کربلا۔ علی اصغر کی جان بھی دیکھی انہوں نے، علی اکبر کی جوانی کو لٹتا ہوا دیکھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ کربلا مکمل ہوا۔ جس طریقے سے اہل بیت کے گھرانے کو ایک قیدیوں کی طرح لے کر جب شام جا رہے ہیں، میرے حسین کا میدان ان کی ظاہر حیات میں بھی تھا، میرے حسین کا میدان شہادت کے بعد بھی۔ ہم حسین کو مردہ نہیں مانتے، ہم حسین کو زندہ مانتے ہیں۔ میرا حسین تب بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ، میرا حسین قیامت زندہ ہے۔ اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، زندوں کا ماتم نہیں منایا جاتا، میرے حسین زندہ ہے، میرے نبی کا گھرانہ زندہ ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا فیضان ہے میرے حسین کا۔ شام کی طرف جا رہا ہے قافلہ، یہ غریب الوطن لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، ان یزیدیوں نے خبیثوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، کہیں سرے حسین کو لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھا گیا چٹیل میدان میں سرے حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دور ایک جو ہے پادری کا جو ہے عبادت خانہ ہے، وہاں عیسائیوں کا نظر آیا۔ ایک پادری نے دیکھا کہ یہ قافلہ کہیں سے آ رہا ہے، جا کر پوچھا کہ قافلے والے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بدبخت جواب دیتے ایک باغی کا سر نعوذ باللہ من ذالک جو یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پادری کی قسم پہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا بتاؤ کون ہے وہ؟ جب سر حسین سے کپڑا ہٹایا گیا، اس پادری کی نظر امام حسین کے سر مبارک پر پڑی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ محمد کے شہزادے حسین کا سر ہے، نبی کے شہزادے۔ اب پادری نے دیکھا کہ اگر یہاں کچھ زبان درازی کی جائے تو یہ بدبخت لعین میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں، آپ ایک کام کریں، رات کا وقت ہے، اس سر کو آپ میرے حوالے کر دیں، میں اپنے گرجا گھر میں اس کو حفاظت رکھوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ وہ تھے دولت کے حریص، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب وہ پادری دیکھیں سر امام حسین کو لے کر اس گرجا گھر میں گیا، اور جانے کے بعد اپنے سامنے رکھ کر جو ہے آنسو بہا رہا ہے سر حسین کو دیکھ کر۔ وہ جو چہرے مبارکہ پر خون کی دھاریں پڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ، وہ پادری تھا عیسائی دیکھیں، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی
محبت کیسی ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا کرتا ہے قادری دیکھنا، سر حسین، چہرے حسین پر جو خون کی جو ہے نشانات لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کرتا ہے، اس مٹی کو صاف کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مٹی چہرے حسین پر لگی ہوئی ہے، یہی کربلا کا میدان ہے، اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر آ جاؤ ذرا میدان کا جو ہے جائزہ لے کر آؤ، یزید کی فوج کا جائزہ لے کر آؤ۔ علی اکبر جوانی کے ایک بار میں باہر آتے ہیں کربلا کے میدان پر، دیکھتے ہیں 22,000 کا لشکر جبار کھڑا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اس کربلا کی زمین پر دیکھا جاتا ہے ایک خاتون ہے، بڑی نورانی چہرے والی ہے، کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر پلٹ کر آتے ہیں، حسین پوچھتے ہیں اے بیٹا بتاؤ کیسا منظر ہے میدان کربلا کا، کیا ہے حالات کربلا کی زمین کے؟ شہزادہ عرض کرتا ہے ابا جان، ہزاروں کی تعداد میں لشکر کھڑا ہوا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والی خاتون ہے، زمین کربلا صاف کر رہی ہے۔ میں ان کے دامن سے چمٹ کر پوچھا اے خاتون بتاؤ کون ہو تم، اس سرزمین کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ وہ بتاتی ہے اے بیٹا علی اکبر، کل صبح اس زمین پر میرا شہزادہ حسین اس زمین پر تشریف لائے گا، یہاں اس کی شہادت ہوگی، میں اس لیے زمین کربلا صاف کر رہی ہوں کہ اس زمین کی مٹی میرے شہزادے کے جسم کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر جانتے ہو کون ہو؟ کہا ابا جان نہیں جانتا، کہا وہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا۔ دیکھیں آپ، یہ منظر حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہے اپنے نظروں سے، اپنے شہزادے کی شہادت دیکھ رہی ہے، اپنے کنبے کو لٹتا ہوا دیکھ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ قافلہ لٹ جائے گا مگر میرے ابا جان کا اسلام صبح قیامت تک روشن ہو جائے گا، قیامت تک روشن ہوگا۔ یہ آج اسلام جب بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ کربلا کے ایک ہزاروں کا صدقہ ہے جو اسلام آج پھل پھول رہا ہے، یہ ہمارے سروں پر جو عزت کا تاج ہے یہ انہی کنارے کا صدقہ ہے۔ وہ پادری چہرے سے مٹی صاف کرتا ہے اور ایک کمرے میں رکھ دیتا ہے اور خود ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، رات بیت رہی ہے، رات کا وقت آیا، کیا دیکھتا ہے وہ حجرہ نور سے منور ہو گیا، نور سے منور ہو گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ دروازے سے دیکھا جائے کہ نور کیسا ہے، کیا دیکھتا ہے چھت پھٹی ہوئی ہے، آسمان سے ایک نور اس حجرے میں داخل ہے اور آواز آتی ہے اے فاطمی اپنی نظروں کو ہٹا لے، چہرے حسین کو دیکھنے کے لیے کبھی حضرت مریم آ رہی ہے، کبھی حضرت آسیہ آ رہی ہے، اللہ اللہ کبھی حضرت فاطمہ آ رہی ہے۔ اب وہ پادری جب اس منظر کو دیکھتا ہے پکار اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے پیغام حسین، حسین کا سر کٹا ہوا ہے، مشن اب بھی جاری ہے، مشن جب بھی جاری تھا، مشن آج بھی جاری، صبح قیامت تک حسین کا مشن جاری رہے گا، ان کا نام باقی ہے، صبح قیامت تک نام باقی رہے گا، اس خبیث کا نہ نام باقی ہے نہ اس کی آر باقی ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں شان ڈالیں، نسل یزید کا کوئی پتہ نہیں ہے، ارے اس کی نسل تو دور ہے، آج اس کی خبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے حسین کا نام بھی باقی ہے، میرے حسین کا خاتمہ بھی باقی ہے کربلا کی زمین پر۔ اللہ دیکھیے حضرت امام حسین کے سر مبارک کی تعظیم کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ جب یزید کے دربار میں سر حسین لے کر گئے، اللہ اکبر کتنے ظالم تھے، وہاں سر مبارک رکھا گیا ہے، یہ بدبخت لائی چھڑی لے کر لبے حسین سے کھیل رہا، حضور کے عمر رسول صحابی تھے، دکان کر رہے لائی بدبخت ان لبوں کو اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے، میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کریم کو بارہا میں نے بوسہ دیتا ہوا دیکھا، بوسہ دیتا ہوا دیکھا ہے۔ یزید ولید نے اس دربار سے آپ کو نکال دیا اور پھر یہ لٹا ہوا قافلہ جب وہاں سے
مدینہ واپس پڑھنا. حضرت رسول سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے وہ کربلا کی خاک کی تھی، جب اس خاک کو کھول کر دیکھا گیا تو خون بری تھی. مدینے والوں کو جب معلوم ہوا کہ حسین کربلا کے میدان میں جا کے شہادت ہوئے، لیکن 72 منہ سے خود سے کربلا پہنچ کے اپنے نانا جان کو دین کو زندہ کر دیا. آج یہ ہمارے ہاتھوں میں پھل پھول رہا ہے. اے نوجوانوں، آپ اللہ کی شکر گزار بندے بنے رہے. اللہ نے ہمیں ایک مہذب مذہب میں رکھا، باقی رکھا. اللہ نے مسلمان پیدا فرمایا، سنی گھرانے میں پیدا فرمایا، اہل بیت کے چاہنے والوں نے اللہ نے رکھا. یہ کیا کوئی کم نعمت ہے ہم پر؟ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس کی قدر کریں مسلمان نوجوانوں. آپ مسجد کے سچے نمازی ہیں، خدا کے نمازی. یہ جو مسجدیں آباد ہیں یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. ان کا مشن یہی تھا کہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، لوگ مصطفیٰ کے دامن سے جڑ جائیں، لوگ اللہ سے وابستہ ہو جائیں، لوگ اللہ کے گھروں سے وابستہ ہو جائیں. اپنے پیشانے میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں. یاد رکھ لیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے. وہاں جانے کے بعد کوئی دوست کوئی یار ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. یہی اللہ کی بندگی، یہی مصطفیٰ کریم کی محبت، یہی اہل بیت اطہار اصحاب رسول کی محبت کل بروز قیامت ہمارے کام آئے گی. اپنے اندر اختلاف پیدا کریں. سچے مسلمان، حضور کے سچے چاہنے والے، اہل بیت اطہار رسول کے سچے ماننے والے بن کر زندگی گزاریں. لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ حضور کے چاہنے والے ہیں، یہ حسینی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اصحاب رسول کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اس طریقے سے لوگ کو پکار کریں. آخری بات ہے، فتنوں کا دور ہے، لیکن ایمان کو ایک فتنہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. قادیانیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. یہ فتنہ پڑوس ملک میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. قادیانی یہ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے لوگ. اسلام میں ان کے لیے صرف ایک حکم ہے کہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. لیکن کچھ اخبار کے ذریعے خبر پہنچی ہے اب یہاں ایک قانون ہونے والا ہے جس میں کسی مسلمان کو ایک اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قادیانی کو کافر کرے. اپنے بچوں کو بتا رہے ایمان اپنے حفاظت کے ان پر نظر رکھیں. ہرگز اپنے بچوں کو غیر عالموں کے بیانات سننے کرتے ہیں. سنی علماء کو سنایا اپنے بچوں میں گہری نظر رکھیں. نوجوان دیشوں سے دنیا سے دور رہنا سے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اندر کی طاقت یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کے اندر اختیار کر سکتے ہیں. ہم سنی سنائی باتوں میں یقین کر لیتے ہیں. دور رہیں. ہماری جو زندگی ہے بچوں کا نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سرکار کی کثرت سے درود پڑھیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی دعائیں کریں اور ہر ایک کا ادب کریں. صحابہ کا ادب کریں، اہل بیت کا ادب کریں، مسلمان دین کا ادب کریں، اولیاء کرام کا ادب کریں، علماء کا ادب کریں. بس یہ ہماری زندگی ہے. بس یہ پیغام ہے میسج. اور میں آپ کو یہ کربلا کا پیغام اس مقدس مبارک میں بھی آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کو آپ کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت جان گزی فرمائے. انہی کی محبت میں جینا نصیب فرمائے اور انہی کی محبت میں اس دنیا میں ہمیں موت نصیب فرمائے.